اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ہدایت ٹی وی کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام کشتی نجات کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام کشتی نجات میں ہماری گفتگو چل رہی ہے عزاداری کے حوالے سے، کہ عزاداری اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے مہمان نے کچھ یہاں پر جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے عزاداری۔ ہمارے لیے شہ رگ حیات ہے، اگر عزاداری نہ ہو تو ظاہر ہے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس فرش عزا سے ہمیں درس زندگی ملتا ہے، ہمیں ہر طرح کی حیات اس فرش عزا سے نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، بڑا اہم یہ موضوع ہے، اور دیکھیے کوشش ہماری یہی ہے کہ پروگرام میں جو مطالب ہوں وہ ایسے ہوں کہ جو آج ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں، ورنہ مجالس آپ سنتے رہتے ہیں لیکن مجالس کے اپنے حدود ہوتے ہیں، اپنے قیود ہوتے ہیں، ہر طرح کے مطالب اس میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے مطالب بیان کیے جائیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ مطالب اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچ سکیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کی رعایت کی جائے۔ چونکہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے عزاداری کا، یوں تو ہم کر سکتے ہیں، ہر طرح سے منا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ان اصول کی، ان یعنی شرائط کی اگر رعایت کی جائے گی جو عزاداری کے لیے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے ہمیں بتائے ہیں، تو بہتر طریقے سے ہم سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو خیر، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت ہے وہ ہیں جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ سلامت رہیں، خدا انشاءاللہ ہم سب سے قبول فرمائے۔ اللہ آمین۔ قبلہ، اب ظاہر ہے محرم کے ایام دھیرے دھیرے گزر رہے ہیں، اور یہ عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں تو 5 دن تقریباً اس کے گزر چکے ہیں، اور اب یہ 5 دن رہ گئے ہیں، نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان ایام سے، ان اوقات سے کسب فیض کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ سے بھی دعاؤں کی التماس ہے۔ قبلہ، ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے چل رہی ہے، اور ظاہر ہے پورا سلسلہ چونکہ پروگرام امام سے مخصوص ہے، ان پروگرام کا نام ہی جو ہے وہ سفینۃ النجات ہے، جو ایک حدیث سے لیا گیا ہے۔ ہم امام علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ امام علیہ السلام کی، دیکھیے 2 طرح کی شخصیت ہے، ایک تو خود امام ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرے خود ذاتی طور پر امام حسین علیہ السلام جو ممتاز ہیں دوسرے ائمہ سے۔ تو اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ تھوڑا سا امام کے جو یعنی وہ مقامات ہیں یا مراتب ہیں ان کی طرف روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و ادب پیش کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ ایام منسوب اور مخصوص ہیں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے، جس کے بارے میں بہت سارے فرمائشات پیغمبر اسلام سے ہیں، حسین و منی و انا من الحسین۔ جو منیت کا مقام حسین کو پیغمبر اسلام نے دیا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، اس کے باوجود کہ آپ نواسے ہیں۔ تو اگر آپ صرف نواسا ہونے کو دیکھیں تو منیت کا معنی حسین مجھ سے ہے، یہ صحیح سے نہیں نکل پاتا ہے۔ یہ تو پھر بھی نکل جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، لیکن میں دوسرا ہے، میں حسین سے ہوں، یہ بہت سخت ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا لخت جگر ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا تو ان چیزوں سے کو دیکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقام ہے
اور جو منصب ہے اور جو شخصیت رکھتے ہیں ابا عبداللہ الحسین، اس کو صحیح سے پہچانیں. جب تک ہم صحیح سے نہیں پہچانیں گے تب تک ہم کسب فیض صحیح سے نہیں کر سکتے. دیکھیے ہر انسان، میں اگر اپنے گفتگو کو یہاں سے شروع کروں، ہر انسان، بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی دو شخصیت ہوتی ہے. جی. مثلا فرض کیجئے کوئی امام باڑے کا متولی ہے، کوئی مسجد کا متولی ہے، کوئی حرم کا متولی ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی فلاں ہے، جو بھی عہدیدار ہوتے ہیں. اس کے دو شخصیتیں ہوتی ہیں. ایک شخصیت حقیقی ہوتی ہے اس کی، ایک شخصیت حقوقی ہوتی ہے اس کی. یہ دین میں ہمارے تحلیلات کتابوں میں بیان کی گئی ہے. شخصیت حقیقی یہی کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ فلاں کا بیٹا، جو پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے. بالکل. وہ جو پوری چیزیں آئیڈینٹی کے لیے ضروری جو ہے پاسپورٹ میں لکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شخصیت حقیقی. جی. اس کا دادا یہ ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا، اس رنگ کا، اس روپ کا، اس قد و قامت کا، اس تاریخ میں ولادت اور اس تاریخ میں شہادت اور یہ ساری چیزیں. اس کو کہتے ہیں شخصیت حقیقی. لیکن ایک شخصیت حقوقی، وہ شخصیت منصب والی ہے شخصیت. بے شک. ہم دونوں طرف سے حسین علیہ السلام کو اگر پہچاننا چاہیں جی. تو دونوں شخصیت خوبصورت ہے امام حسین علیہ السلام کی. بالکل. اگر آپ شخصیت حقیقی کو دیکھیں، یہ زہرہ مرضیہ کا لخت جگر ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، اور یہ اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا آیا ہے. یہ وہ، یعنی میں شخصیت حقیقی کی بات کر رہا ہوں، اور جس کی ولادت کے بعد ملائکہ دروازے پر آئے، جھولا جھلانے کے لیے آئے، جن کے لیے لباس وہاں سے آئے. یہ شخصیت حقیقی ہے کہ جو ابو طالب کے پوتے ہیں. اور یہ لیکن ایک شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی، وہ شخصیت حقوقی ہے، منصب امامت. وہ شخصیت حقوقی کیا ہے؟ ابھی شخصیت حقیقی ہے امام حسین، وہ شہید ہو گئے کربلا میں، سرتن سے جدا ہو گئے، وہاں دفن ہو گئے، ان کا لاشا وہاں پر ہے، ابھی بھی خوشبو سے معطر ہے. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس قبے کے نیچے اس زری کے پاس بلائے. لیکن شخصیت حقیقی امام حسین کی آج بھی زندہ ہے. بے شک. اور اس کی زندہ ہونے کی گواہی میں اور آپ نہیں، قرآن نے دی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ نوک نیزہ پہ سر جانے کے بعد جی. ہر قاتل یہ سوچتا ہے کہ آج یہ ختم ہو گیا. بے شک. ہر قتل کرنے والا، ہر دشمن یہ سوچتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، ختم ہو گیا. سر و تن میں جدائی ہوئی اور ظاہر ہے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، وہ ختم ہو گئی. کربلا میں یہی ہوا ہے. دشمنوں کے ذہنوں میں امام حسین کے سر کو نوک نیزہ پہ پہنچانے کے بعد یہی آیا کہ حسین ختم ہو گئے. لیکن قرآن نے آواز دی، سورہ کہف نے تلاوت کر کے بتا دیا کہ نہیں، حسین زندہ ہے. جب تک میں زندہ ہوں حسین زندہ ہے. یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے حقوقی ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو عظمت رکھتی ہے، آج بھی زندہ ہے. 14 یعنی ہمیشہ معصوم، واسطے فیض ہے. میں اسی شخصیت کو زیادہ تر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر مختصر بعد میں شخصیت حقیقی کو بھی انشاءاللہ تفصیل سے، کس طریقے سے زہرہ مرضیہ نے تربیت کیا، کس طریقے سے آپ کو پروران چڑھایا، کس طریقے سے اہتمام کیا امام حسین. ہاں، یعنی اس اعتبار سے بھی امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ بے مثل و نظیر ہے. بے مثل ہے، نظیر نہیں ہے اس کا. جی. اگر ہم کہیں تو امام حسن علیہ السلام یعنی کافی حد تک مشترک ہیں، کیونکہ وہی نانا، وہی بابا، وہی دادا، وہ نسبتیں کافی مشترک ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مخصوص ہیں. بالکل. لیکن شخصیت حقوقی، وہ شخصیت معنوی اور روحانی، وہ خلیفۃ اللہ ہونا، وہ جانشین پیغمبر ہونا، وہ مقام ولایت کا رکھنا، قرب الہی کا رکھنا، وہ وظیفہ الہی کو رکھنا، وہ شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خوبصورت شخصیت ہے. آپ کے فرمائشات میں دیکھیں کس طریقے، دیکھیے زیارت جامع کبیرہ کو آپ دیکھیے، وہاں پہ پتہ چلے گا. خود پرسوں میں نے اپنی تقریر میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جیسے حضرت نے وہاں حاکم مدینے کے سامنے مروان کو للکارتے ہوئے کیا کہا، میں کون ہوں؟ بنا فتح اللہ بنا یختم. ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے فتح باب کیا ہے خلقت کا، اور ہمارے ذریعے سے تمام ہوگا. کیسے ختم ہوگا ہمارے ذریعے سے؟ کیسے ختم ہوگا؟ کوئی لولا حجت اللہ لساخت الارض. اگر حجت الہی ایک لحظے کے لیے زمین پہ نہ ہو تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے. اس لیے کہ روح کے بنا جسد نہیں رہ سکتا، روح کے بنا بدن. میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، صحیح بیٹھا ہوں آپ کے سامنے کرسی، جب تک میرے وجود میں روح ہے تو یہ بدن سارا کام کر رہا ہے. روح کو نکال لیجیے، پورا بدن گر جائے گا. پورے عالم کی روح کا نام حسین ہے، پورے عالم کی روح کا نام امام ہے، معصوم ہے، ولی خدا ہے.
حسین علیہ السلام وہ مقام رکھتے ہیں. اس مقام میں آپ علم امام حسین کو دیکھیے, شجاعت امام حسین کو دیکھیے, قدرت امام, اقتدار امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے. تو اس اعتبار سے قبلہ مشترک ہے امام حسین علیہ السلام دوسرے تمام ائمہ سے. بالکل. چونکہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے بھی جو دعائے عدیلہ کے خود اسی طرح کے جملے ہیں کہ الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا بوجودہ ثبتت الارض والسماء. جیسے زیارت جامعہ میں بھی ہے, یا آپ نے فرمایا تھا کہ جو مدینے کے گورنر کے یہاں امام نے فرمایا بنا فتح اللہ, بالکل اسی طرح امام زمانہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو یعنی اس میں مشترک ہیں, اس میں مشترک ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی زبانی ہم دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں. اسبغ بن نباتہ جو حضرت علی علیہ السلام کے صحابی اور جلیل القدر صحابی تھے, اس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں نحن الذین عندنا علم الکتاب, ہم وہ ہیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. آصف بن برخیہ کے پاس جوز تھا, تھوڑا سا علم من الکتاب تھا, لیکن ہم کون ہیں؟ نحن الذین عندنا علم الکتاب, ہمارے پاس پورے قرآن کا علم ہے, باطن کو جانتے ہیں, تعویل کو جانتے ہیں, ظاہر کو جانتے ہیں, ہماری حقیقت پورے قرآن کی حقیقت سے آشنا ہے, بلکہ وہ قرآن صامت, ہم قرآن ناطق ہیں. حضرت فرما رہے ہیں, یہ تعبیریں حضرت امیر کے, میں کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ تعبیریں ملتی ہیں. پھر فرماتے ہیں وَبَيَانُ مَا فِيهِ, جو بھی قرآن میں بیان کیا گیا سب ہمارے پاس علم ہے اس کا. اس کی تعویل کیا ہے, یہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے, یہ آیت کس کی تفسیر ہے, یہ سب علم ہمارے پاس ہے. پھر فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّن خَلْقِ مَا عِندَنَا لِأَنَّا أَهْلُ سِرِّ اللَّهِ, جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم آسمان کی راہوں کو جانتے ہیں, ہم باب اللہ ہیں, ہم اسرار الہی کے خزانہ ہیں. یہاں پہ یہ سینہ میرا علم الہی سے بھرا ہوا ہے, ہم اسرار الہی کو جانتے ہیں. وہ اسرار جس کو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتی, تحمل نہیں کر سکتی, وہ ہمارے سینے میں محفوظ ہے. اسبغ من نباتہ کو اسی طریقے سے حضرت, لیکن شجاعت بھی عجیب تھی حضرت کی. میں یعنی جس زاویے, دیکھیں ایک تقریر میں حضرت کی شخصیت کو کیسے بیان نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اشروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن امام کی اس علم کے درجے پہ فائز ہے. شجاعت کیسی ہے امام کی؟ امام وہ جلیل القدر شخصیت ہے. دیکھیے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کی کبھی امام حسین نے بیعت نہیں کی. پوری تاریخ مسلم ہے اس بات پر, امام حسین نے بیعت نہیں کی. اور یاد رکھیے معاویہ جب بھی خط لکھتا تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس سلام لکھتا تھا, لیکن امام حسین جب جواب دیتے تھے کبھی سلام کا جواب نہیں دیتے تھے, کبھی اس کو سلام نہیں لکھتے تھے, اس لائق بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا راز ہے, اس کے اندر راز ہے, اس لیے کہ کافر کو کیا سلام دیں. امام بہرحال یہ مفصل ہے, لیکن دیکھیے ایک مرتبہ میں نمونہ پیش کروں. معاویہ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کے بعد پاس, اور لکھنے کے بعد کہا کہ آپ نے نہضت کو شروع کر دیا, انقلاب کو شروع کر دیا, بغاوت کو شروع کر دیا, آپ ایسا کام مت کیجئے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے خط کا جواب دیا, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِتْنَةً أَعْظَمَ مِنْهَا عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ من ولایتک علیہ. معاویہ میں تیری جو حاکمیت سے بڑا فتنہ اس امت پہ نہیں دیکھ رہا ہوں. جو فساد تو نے اس امت کے لیے کیا, جو ظلم تو نے اس امت کو گمراہی کی, ظلم کیا, گمراہ کیا, اس سے بڑا فساد تاریخ میں عجیب لکھا ہے. جب یہ خط امام حسین کا معاویہ کے پاس پہنچا تو یزید کو پتہ چلا, تو یزید دوڑا ہوا معاویہ کے پاس گیا, کہا کہ آپ کو سنا ہے حسین نے ایسا لکھا ہے؟ تو یزید نے کہا ہاں لکھا ہے. کہا تم بھی جواب دو, ایسی چیز لکھو جس سے حسین کی بے ادبی ہو, توہین ہو. تو ایک جملہ معاویہ عجیب ہے, اپنے گھروں میں بھی دشمن ان کی فضیلت کا اقرار کرتا ہے. جملہ دیکھیں کتنا خوبصورت, کہا کہ فواللہ ما ارا فیہ موضعا للعیب, میں نے حسین کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا جس کو بیان کروں, اس لیے کہ یہ طہارتوں کا مرقع ہے, یہ علم کا مرقع ہے, یہ وہ پاکیزہ شخصیات ہیں جن کے وجود, جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. دشمن کیا عیب نکالے گا, اور اس خوبصورت شجاعت پہ فائز تھے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں تقریباً یہ ہے کہ مظلوم تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, ایسا کچھ نہیں ہے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. امام حسین کی جلالت,
عظمت شجاعت کے بارے میں۔ جب معاویہ حج کے لیے آیا اور حجر بن عدے کو شہید کرنے کے بعد اور آپ کے ساتھیوں کو، حجر بن عدے امام علی علیہ السلام کے صحابی، پاکیزہ صحابی تھے، تو ان کو قتل کرنے کے بعد یہ حج پہ آیا۔ اسی سال امام حسین بھی حج پہ تشریف لائے، تو مکے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب معاویہ نے اپنا افتخار پیش کرتے ہوئے، اپنے کو بڑا بناتے ہوئے ایک جملہ کہا، حسین جانتے ہو ہم نے حجر کے ساتھ کیا کیا اور تمہارے بابا کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کیا؟ حجر کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے سب کو قتل کیا، سب کو غسل دیا، سب کو کفن دیا، سب کو دفن کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے لیے فضیلت سمجھ رہا ہے، اپنے لیے فضیلت سمجھ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، معاویہ تو نے میرے بابا کے چاہنے والے کو، ہمارے دوست کو قتل بھی کیا، لیکن غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، نماز بھی پڑھی، دفن بھی کیا، لیکن ہم جب تیرے چاہنے والے کو قتل کریں گے، نہ غسل دیں گے، نہ کفن دیں گے، نہ دفن کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ تو ہمارے چاہنے والے کو مسلمان مانتا ہے لیکن ہم تیرے چاہنے والے کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ شجاعت ہے امام حسین علیہ السلام۔ بے شک یہ عجیب تاریخ بھری پڑی ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، اور ایسے خطیب تھے کسی کا روب نہیں مانتے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے امام حسن معاویہ کی بیعت نہیں کی امام، لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے جب شام آپ کا سفر ہوا، شام تشریف لے گئے، تو امام حسین نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں ممبر پہ جاؤں، تو شامیوں نے کہا ان کو جانے دیجئے، تو معاویہ نے کہا نہیں، دیکھا نہیں ان کے بھائی نے کیسے رسوا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو امام حسین ممبر پہ تشریف لے گئے۔ ممبر پہ جانے کے بعد جو خوبصورت خطاب آپ نے فرمایا وہ یہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک ورق ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دوستان اور اہل بیت کے چاہنے والے جو بھی اس کلمے کو پڑھیں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ معاویہ نے نیچے سے سوال کیا کہ وہ کون ہے اہل بیت کے چاہنے والے؟ کہا اہل بیت کے چاہنے والے وہ ہیں جس نے کبھی علی کو برا نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر ممبر سے، ہر مجلس میں، ہر نشست میں، ہر جگہ خطبوں میں، حتیٰ مدینے اور مکے کے خطبوں میں حضرت علی کو برا کہا جاتا تھا۔ اتنی شجاعت کے حامل تھے امام حسین علیہ السلام، اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ عجیب تاریخ بھری پڑی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کے جو مقام ہے، جو منصب ہے، جو آپ جس تاریخ، اور اتنے سخی تھے امام حسین علیہ السلام، تاریخ میں ملتا ہے۔ جب آنے والے نے مانگنا شروع کیا، مت سرائی کی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا آئیے، بلایا، دروازہ بند کر لیا، فرمایا جو کچھ ہے باندھ کے دے دیا، اور کہا کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے، میرے پاس یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حق نہیں ہے لیکن یہی ہے میں نے دیا، اور پھر دروازہ بند کر کے کیوں دیا؟ تاکہ اس کو شرم نہ آئے لیتے ہوئے۔ کیا تربیت ہے! ہم کسی کے لیے خیر کریں، ایثار کریں، کسی کی مدد کریں، کو دکھائیں نہیں، کوشش کریں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے، کوشش کریں کہ اس کو، یہ امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے۔ وہ شخصیت عظیم ہے، وہ شخصیت اصل پنجتن پاک جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ امام حسین وہ ہیں کہ جن کو انبیاء نے یاد کیا ہے، جس کا گہوارہ جھلانے کے لیے فرشتے آئے ہیں۔ وہ شخصیت امام ہیں کہ جو کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا ایک خوبصورت جملہ، جب کربلا پہنچ گئے تو ایک کوفی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، ایک جملہ فرمایا ایک کوفی سے، فرمایا اما واللہ یا اخا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ کے میرے بھائی میری بات سن، فرمایا لو لقیتک بالمدینہ لاریتک اثر جبرائیل من دارنا، اگر تو مجھ سے کہاں ملتا؟ مدینے میں ملتا تو تم اپنے گھر میں وہ جگہ دکھاتا جہاں پر جبرائیل کے نشانی ہے، جہاں جبرائیل آیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل آ کے ہم سے گفتگو کرتے ہیں، جہاں جبرائیل کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سب بھرا پڑا ہے وَنُزُولِهِ بِالْوَحْيِ عَلَى جَدِّي، وہ جگہ دکھاتا جہاں پہ میرے جد پہ جبرائیل نازل ہوتے تھے۔ یہ شخصیات ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بے نظیر تاریخ میں شخصیت ہے۔ اتنا بڑا شجاع ہونے کے باوجود دین کو، آپ کربلا میں دیکھ لیجئے امام حسین کی جنگ کس طریقے سے، سب سے طولانی اور تفصیلی جنگ امام حسین کی کربلا، اتنا لمبا ٹائم لگا، کسی کی ہمت نہیں تھی امام حسین کے ساتھ پاس۔
اور بار بار شہداء کو کہتے تھے 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، صبح سے جنازے اٹھاتے اٹھاتے جو ہے ٹوٹ چکے ہیں، بالکل، اور عمر کے اعتبار سے بھی یعنی عمر کی اس منزل میں داخل ہیں کہ جہاں چھوٹا سا غم بھی بہت ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے اس وقت امام علیہ السلام اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں، اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں. کیا عظمت ہے اس امام کی. ہم لوگوں نے فقط امام حسین کو مظلومیت میں محدود کر دیا. امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے تو زیارت اربعین میں دیکھیں، پیغمبر اسلام کے مطالب سنیں، ان الحسین مصباح الہدی، قیامت تک ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات ہے، جو بھی حسین کی کشتی میں سوار ہو جائے. یہ کشتی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کشتی ہے کیا، لیکن ہے کون؟ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. پوری قربانی حسین نے اس لیے دی ہیں تاکہ بشریت کو نجات دے سکے، تاکہ غرق ہوتی ہوئی جہالت میں، حماقت میں، بے عقلی میں، بے شعوری میں غرق ہوتے ہوئے بشریت کو نجات دے سکے، تاکہ گمراہی، قتل و گناہوں اس سے نجات دے سکے. امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں. ایک ایسا روز ہے امام حسین وارث انبیاء ہے. آپ امام حسین کی زیارت پڑھیے، بالکل دیکھیے ائمہ کی جو زیارات ہیں ان کے مقامات کو بیان کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کیوں وارث انبیاء ہیں؟ کیوں وارث آدم و ابراہیم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نبوت کو بچایا ہے، سلسلہ ہدایت کو بچایا ہے، قرآن کی لاج رکھی ہے حسین نے. لہٰذا حسین وہ شخصیت ہیں کہ نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد بھی قرآن للکار کے کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے. بے شک، سبحان اللہ. یہ عظمت کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ مقام کہاں ملے گا؟ یہ عظمت ہے. امام حسین علیہ السلام مکے میں اصلا وہ شخصیت ہے جو دین کی حرمت کو بچانے کے لیے، دیکھیے سب حاجی آئے ہوئے تھے، کسی کے ذہن میں تھا حسین مکہ چھوڑے گا، سب سوچے ہوتے احرام باندھے ہوئے حج کریں گے، فلاں کریں گے، لیکن امام نے عمرہ کیا اور باہر نکلنے لگے. اور وہ یعنی جس نے حج کا درس دیا، بتایا کہ حج ہے کیا، جس کے یہاں سے سب کو جو ہے یہ درس ملا ہے، آج وہ حج جو ہے چھوڑ کے جا رہا ہے، حج چھوڑ کے. لیکن کیوں؟ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہے حرمت خانہ کعبہ پامال ہو. بے شک میں نہیں چاہتا ہوں. پسر زبیر کے بیٹے سے یہی کہا ہے کہ میں جنگلوں میں مرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن حرمت کعبہ محفوظ رہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آثار الہی دنیا میں محفوظ رہیں، اس لیے کہ یہ نمائندگان خدا ہیں، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں. علم خدا ان کے وجود میں دکھائی دیتا ہے، حکمت خدا ان کے وجود میں دکھائی دیتا ہے. ان کے ایک عمل سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک غلام سے ملے، غلام بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اس کو پوچھا کیا ہوا، کیا آقا نے نکال دیا، پھر لے گئے غلام کو خریدا، غلام مولا نے اپنا مہر اپنی زوجہ کو دیا. وہ چونکہ گھر میں جھگڑا چل رہا تھا، جب یہودی نے سب یہ دیکھا تو وہ یہودی، اس کی بیوی بھی، خود بھی ایمان لے آئے. امام اس کو کہتے ہیں. بے شک، بالکل صحیح فرمایا. قبلہ اجازت دیجیے ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، ہمارے مہمان یہاں پر بیان فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. دیکھیے یہ ایام جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں، محرم کے ایام ہیں، اور خاص طور پر جو پہلا یہ عشرہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عزاداری اس وقت ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے. اور عزاداری میں جو گریہ ہے، یعنی جو کہا گیا ہے کہ من بکا علی الحسین، جو روئے اور اب کا یا کسی دوسرے کو رلائے، اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو تباہ کا، کہ جو خالی رونے والی صورت بنائے. یہ کبھی کبھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایسا کیسے ہے. تو دیکھیے یہ ایک معمولی عمل نہیں ہے. کل میں نے ایک حدیث عرض کی تھی کہ ایک قطرے میں، ایک اشک کے قطرے میں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے نکلتا ہے، اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے. لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں کہ خالی وہ آپ کی آنکھ سے ٹپکا ہو، نہیں، بلکہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہو اور دل کی گہرائیوں سے اٹھتے ہوئے وہ اس آنکھ سے باہر آیا، یعنی اس میں وہ بات پائی جا رہی ہو. دیکھیے بہت بڑا عمل ہے امام سجاد علیہ السلام نے جو ہمیں یہ درس دیا ہے، خاص طور پر عزاداری کرنے کا جو درس ہے. کیا امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں آپ مجلسیں نہیں کر سکتے تھے، اس طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے درس نہیں دے سکتے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ وہاں پر آپ نے گریے کا راستہ اختیار کیا. رونے پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور یہ رونا ایک ایسی چیز ہے اس میں اتنی زیادہ کشش پائی جاتی ہے. دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ تولا اور تبرہ دونوں کا جو اتم مصداق ہے وہ گریہ ہے، وہ عزاداری ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں.
چونکہ اس گریے میں جو ہے وہ تولا بھی پائی جاتی ہے، یعنی مظلوم سے حمایت اور محبت اور ہمدردی بھی پائی جاتی ہے، اور ظالم کے خلاف نفرت اور اظہار برات کا بھی بہترین انداز ہے۔ اگر کوئی ہنستا ہوا کہیں نظر آئے گا تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا، لیکن اگر کوئی روتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی بچہ بھی روتا ہے، تو چلتے ہوئے انسان کے پہلو میں اگر دل ہے تو وہ رک جاتا ہے کہ آخر کیوں رو رہا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور آج بھی یہی فلسفہ ہے عزاداری کا۔ خالی یہ نہیں کہ رویا اور رونا اور رو کے تمام ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کا فلسفہ دوسرے جب متوجہ ہوں تو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ خیر، ہماری گفتگو اسی طریقے سے جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں اور مختصر وقت میں امام علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کی طرف روشنی ڈالی۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ امام علیہ السلام کے جو آپ نے بیان فرمائے تھے حقوقی جو آپ کے مراتب ہیں، اس کی طرف آپ مزید اشارہ فرمائیں۔ جی دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی بے نظیر ہے جی، کہ اب مختصر ٹائم میں بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی میری کوشش یہ ہے کہ جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہ میں ایک تعبیر آج ہم لوگ ابھی متوجہ نہیں ہیں، اپنی زندگی غفلتوں میں ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کن شخصیات سے محبت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت تھوڑی سی معرفت کے بعد ہو جاتی ہے، اگر صحیح سے معرفت ان کی ہو جائے ان شخصیات کی، تو پھر دیکھیں اس محبت میں کیا رنگ آئے گا اور کتنا انسان شیدائی ہو جائے گا۔ اصحاب امام حسین علیہ استاد السلام، معاف کیجیے گا، یہاں پہ استاد آیت اللہ عابدی جو ہیں ان کا مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں اور مسیحیت میں جو عیسائی مذہب ہے اس میں یہ فرق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت معرفت سے پہلے ہے۔ ان کے یہاں یہ کہ پہلے محبت ہو جائے اس کے بعد معرفت آ جائے گی، لیکن اسلام اس کے برعکس کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر واقعاً حقیقی محبت تم پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے معرفت ضروری ہے۔ جی بالکل، جب تک معرفت نہیں ہوگی محبت نہیں ہو سکتی، اور جیسے جیسے ان کے مناقب اور فضائل آپ کے سامنے آتے جائیں گے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک آپ کمالات کو نہیں سمجھیں گے، معرفت تو چونکہ دیکھیں محبت ہوتی ہی کمال سے۔ جی بالکل۔ دیکھیں اب میں ظاہری مثال دے دوں، ماشاءاللہ آج کل کے جو جوان اور فلاح یہ محبت ہے، یہ معمولاً کمال دیکھتے ہیں سامنے والے میں، تبھی تو کسی کا عاشق ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جی، جب تک آپ کے پاس اس کی معرفت نہ ہو تب تک وہ محبت جو حقیقی طور پہ جو دل کے اندر پائی جاتی ہے وہ نہیں آ سکتی۔ بے شک۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جتنی معرفت کمالات کی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی محبت میں قدرت آتی چلی جاتی ہے، بڑھتی شدت آتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب یا اہل بیت کے اصحاب کو دیکھیے، چونکہ معرفت اس اوج پہ تھی۔ جی، میسا میں تمار کو دیکھ لیجئے، فلک ان ہانی کو دیکھ لیجئے، دوسرے اصحاب کو دیکھ لیجئے، یہ معرفت کا سب مسئلہ ہے۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے، میں ایک جملہ، ابھی ہم لوگ دور ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں، کیا لطف ہیں ہمارے حق میں، لطف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ میں ایک روایت آج دیکھ رہا تھا، کیا روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا ہے لولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا اوصیاء من ولدہ، اگر پیغمبر اسلام نہ ہوتے جی، اور ان کے اولاد جو خلفاء اور اوصیاء اور اولیاء الہی ہیں، اگر وہ یہ شخصیات نہ ہوتی، کنتم حیارا کالبہائم، تو تم ایک جانوروں کی طرح سے جنگلوں میں رہتے ہیں ایسے ہوتے۔ جی، تمہیں نہ مولا کا پتہ ہوتا، نہ بندگی کا پتہ ہوتا، نہ خدا کا پتہ ہوتا، نہ سجدہ کرنے کا، نہ سجدہ تو بہت دور کی بات ہے،
کس نام سے خدا کو پکاریں وہ تمہیں نہ پتا ہوتا. اللہ اکبر. تم ایک بھٹکے ہوئے جانوروں کی طرح ہوتے, انسانی زندگی سے دور ہوتے, تہذیب سے دور ہوتے, ثقافت ہو, پیار ہو, محبت ہو, بشریت کے جو دستور زندگی اس سے دور ہوتے. بے شک بالکل. کنتم حیارا کالبہائم, تم ایک متحیر ایک جانوروں کی طرح جو جنگلوں میں پریشان سرگردان پھرتے ہیں ایسے پھرتے رہتے. اور تعبیر کو خوبصورت, لا تعرفون فرضا من الفرائض, تم کسی بھی وظیفے کو نہ پہچان پاتے, کسی فریضہ الہی کو نہ پہچان. اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کے فرائض ان کے ذریعے سے آئے. جی. اگر مجھ سے آج بولنا آتا ہے, اگر مجھ سے آج عبادت کرنی آتی ہے, اگر مجھے تھوڑی سی توفیق ہے, ان کے ذریعے سے. بہت ہی خوبصورت ہے. وَهَلْ تُدْخَلْ قَرْيَةٌ إِلَّا مِنْ بَابِهَا, جی. آیا کسی گاؤں میں بغیر دروازے سے داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر بندگی میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کے ذریعے سے. اور اگر ہونے کی اطاعت کوشش بھی کرے گا تو چور ہوگا. اگر وہ آ بھی جائے تو چور ہوگا. بہرحال معنویت میں نہیں جا سکتا, مادی دیواروں سے گھس سکتا ہے. تو شخصیت ہے ائمہ الگ, لیکن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں خوبصورت روایت پیغمبر اسلام سے ہے کہ جتنی بھی بیان کی جائے اتنا کم ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض, امام حسین آسمانوں پر زمین سے بڑے ہیں. بالکل. کیوں؟ انہیں معرفت زیادہ ہے. کیوں؟ جی. اس لیے کہ جتنا بڑا عالم ہوگا ان کے وجود کو اتنا دکھا سکتا ہے. دنیا چھوٹی ہے, چھوٹی دنیا میں اتنی طاقت اور توان نہیں ہے. بابا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. جی. دنیا میں اتنی طاقت نہیں ہے. لہذا چونکہ آسمان کی دنیا بڑی ہے تو امام حسین وہاں بڑے ہیں. امام حسین آسمانوں میں بڑے ہیں دنیا سے. پیغمبر اسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدًى وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ, وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح ہدى ہے, سفینہ نجات. بے شک. اللہ, کیوں میرے دل پہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے. مگر یہ دل عرش الہی نہیں ہے, مگر روایت اور حدیث میں نہیں آیا ان قلوب المؤمنین عرش الرحمن, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے, آسمان ہے. مگر نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان قلوب المؤمنین حرم اللہ, اللہ کا حرم ہے. جب عرش رحمان پر لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح الہدی ہے, سفینۃ النجات ہے, تو یہ میرا دل کیوں عرش نہیں بنتا یہاں پہ لکھا جائے حسین مصباح الہدی ہے, سفینۃ النجات. کیوں میں اس کو پاکیزہ نہیں کرتا؟ کیوں اس میں گندگیوں کو رکھتا ہوں؟ کیوں اس کے اندر میں کثافتوں کو رکھتا ہوں؟ کیوں نجاستوں کو بھرا ہے میں نے اپنے دل میں؟ ساری مشکل یہی ہے. ساری مشکل یہ, دنیا سے دل لگی, دنیا سے وابستگی, دنیا کی رنگینیوں میں بغض و کینہ و حسد اور تکبر و بربریت و ساری مصیبتیں میرے دل میں بھری. پھر اس میں حسین کہاں سے آئیں گے؟ حسین کیسے آئیں گے؟ حسین خوبصورت ہیں, خوبصورت جگہ آتے ہیں. حسین پاک ہیں, پاکیزہ جگہ آتے ہیں. حسین طاہر ہیں, اطہر ہیں, مطہر ہیں, بلکہ طہارت ہیں. عجیب ہے یہ. دیکھیں میں معمولاً ایسا عرض کرتا ہوں, حسین طاہر بھی ہیں, اطہر بھی ہیں, مطہر بھی ہیں, مطہر بھی ہیں, طہارت بھی. حسین نہ ایک صرف پاک ہے, پاک کرنے والے ہیں. حسین کی ایک عنایت ہو جائے وجود پاک ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا آگے تو بڑھیں. ہم نے یہ دل جس کو اللہ نے حسین کے لیے بنایا, علی کے لیے بنایا, اپنے لیے بنایا, ہم نے پتہ نہیں دنیا کی محبت رکھی ہے فلاں. یہ دیکھیں میری بات سنیے, اہل معرفت بھی کہتے ہیں, سبھی اس کو بیان کرتے ہیں, دین شناس کہتے ہیں کہ دل کی قیمت, انسان کے دل کی اور قلب کی قیمت اس کے جو اس کے اندر ہے اس کے اعتبار سے ہے. اب آپ دیکھ لیں اس دل میں ہے کیا, اتنی قیمت ہوگی. اگر اس کے اندر گاڑی کی محبت ہے تو اس دل کی قیمت ہوگی ایک پارکنگ. جی بالکل. اگر پیسے کی محبت ہے تو ایک تجوری کی قیمت ہوگی. جی. اور اگر جس چیز اگر گھوڑے کی محبت ہے تو ایک جو طویلہ اس کی استبل بن جائے گا. لیکن جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, اپنے پاکیزہ نمائندوں کے لیے بنایا, مجھے حق نہیں ہے خیانت کرنے کا. عجیب ہے, دنیا سے جب انسان جائے گا سب سے پہلا سوال خیانت کے بارے میں ہوگا. جو ہم نے خیانتیں کی ہیں, جو پاکیزگیاں اللہ نے وجود میں لانے کے لیے شخصیات بنائے ہیں, ان کو قبول کرنے کے لیے ضروری کہ میرے وجود میں پاکیزگی ہو, میرے اندر شیطنت نہ ہو, بربریت نہ ہو, تکبر نہ ہو, یہ چیزیں نہ ہو, میں نہ ہو. جب تک میرے اندر میں ہے حسین کی طہارت نہیں آ سکتی.
دیکھیے تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں یہاں پہ دو جملے جو بہت ضروری ہے میں اپنے تمام ناظرین کے لیے، جو چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے امامت سے متعلق اور امام حسین سے متعلق سیکھنا، فرش اعضاء سے لینا، وہ چند چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام کے منصب کو پہچانے کہ اس کی اطاعت واجب ہے. بے شک. مفترض الطاعت، اطاعت کرنا واجب ہے. اطاعت کہے میں صرف زبان سے، اطاعت کسی کام میں ہوتی ہے. امام کی فکر کی اطاعت کریں، امام کے عمل کی اطاعت کریں، امام کی سیرت میں اطاعت کریں. ایک یہ ہے. دوسرے امام معصوم ہوتا ہے، یہ ہمارے قلوب اور دل میں معلوم ہونا چاہیے. تیسرے امام ہر مخلوق سے افضل ہوتا ہے. چوتھے امام عالم ہوتا ہے، ہر چیز سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. پانچویں جو چیز بہت ضروری ہے یہ سمجھنا پڑے گا امام جانشین پیغمبر اسلام. چھٹے جو ضروری ہے سمجھنا، امام ہمیشہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، کسی اور کی طرف ہے. ساتویں چیز جو وہ یہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ امام کے جو دستورات ہیں، اوامر ہیں یا نواہی، روکنے والے یا حکم دے جتنے بھی ہیں، یہ سب اللہ کے اوامر ہونا. یعنی یہ در واقع خلیفۃ اللہ ہے، خلیفۃ اللہ جو یہ کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے. بے شک یہ اللہ کا نمائندہ ہے اعلیٰ. اب میں تمام ناظرین کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے ایسے معصوم کے سامنے. دو جملے. انی محقق لما حققت، میں اسی کو حق مانوں گا جو تو نے حق مانا ہے. بے شک. مبتل لما ابطلت، اور میں اسی چیز کو باطل کروں گا جو تو نے باطل کیا. بے شک. اب مجھے بتائیے حسین نے کس چیز کو زندہ اور حق بنا کیا، اسی کو میں حق مانوں گا. جس چیز کو حسین نے باطل مانا ہے، امام حسین نے کس چیز کو باطل مانا؟ ظلم کو، بربریت کو، ضلالت کو، معصیت کو، گمراہی کو، ان کو. پھر ایک جملہ یہ ہو گیا، بس ہماری زبان پہ یہ رہنا چاہیے مولا کی خدمت میں، محقق لما حققت و مبطل لما، جو تو نے مانا وہ میں مانتا ہوں، اور جس کو تو نے نہیں مانا اس کو نہیں مانتا. میرے عمل میں، فکر میں، نظر میں، کردار میں، صفات میں میرا یہ شعار ہے، محقق لما حققت. جس کو تو مانتا ہے اس کو میں مانتا ہوں. وہ مبتلون، اور ہر اس ظالم اور مستکبر اور غلط اور بدی اور زشتی کو نہیں مانتا جو تو نہیں مانتا. دو جملے. ایک جملہ یہ ہے کہ جو میری زندگی کے لیے ضروری ہے، سلم لمن سالم، جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، میری زندگی کا اصول یہ ہے میں اسے دوست رکھوں. بے شک. میں اپنی زندگی اس سے محبت کروں گا، اس سے دوستی رکھوں گا، اس کے ساتھ زندگی کو. انی سلم لمن سالم، یہ میری زندگی کا شعار ہونا چاہیے کہ میری محبت، دوستی میری زندگی کا ملاک یہ ہے کہ میں اس سے دوستی رکھوں گا جو امام حسین کا دوست ہوگا. اگر یہ آ جائے امام حسین کا دوست سے دوست رکھوں گا تو جو فرش اعضاء پہ جو بیٹھے ہو ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا. کسی کو غریب دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بیوہ کو بے سرپرست دیکھ سکتے ہیں، یتیم کو بے سرپرست دیکھ سکتے ہیں، کسی مریض کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بے وطن کو ایسی چھوڑ سکتے ہیں. دشمنی دلوں میں آ سکتی ہیں شیعوں کے؟ نہیں آ سکتی. کیوں؟ چونکہ میری زندگی کا یہ اصول ہے، انی سلم لمن سالمکم، جو حسین کو چاہے گا اس کو میں چاہوں. سب سے بڑا حق ہی یہ ہے جو حق ولایت ہے. ہمارا جو ہمارے حقوق ہیں، باپ کا حق، بیٹے کا حق، فلاں فلاں، وہ سب اس کے نیچے دب جاتے ہیں. سب اس کے نیچے آتے ہیں. ہم اپنے بھائی کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن برادر ایمانی کے لیے کچھ نہیں کرتے. اتفاق سے آپ نے ایک بات یاد دلا دی. ہم اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے یا مصیبت سے نکالنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہر سب کچھ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. آپ کو کیسے پتا یہ بھائی ہے؟ یہ کیسے پتا کہ یہ بھائی ہے؟ والدین نے بتایا یا میڈیکل نے بتایا، دنیا کے 5-4 لوگ جو محلے پڑوس کے انہوں نے بتایا بھائی. یقین آ گیا آپ کو کہ یہ بھائی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس کے بارے میں خدا نے کہا ہو یہ بھائی ہے، بے شک، جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا ہو یہ بھائی ہے، پیغمبر نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ مومن بھائی ہے، مومن بھائی، اس پہ یقین نہیں آتا ہمیں. عجیب ہے. یعنی ہم اپنے جو چند ایک لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہیں اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ بھائی جس کو خدا نے بنایا ہے، اللہ اور رسول نے بنایا، اس کو بھائی نہیں مانتے. یہ کہاں کر. بس معلوم یہ ہوا کہ انی سلم لمن سالم، یہ میری زندگی کا دستور ہے. میں اسی سے دوستی کروں گا. ہم اس محرم میں عہد کرتے ہیں اسی سے دوستی کریں گے جو امام حسین کو دوست ہے. بس. اور وہ حرب لمن حاربکم، اور اس سے جنگ کروں گا جو امام حسین سے جنگ کرتا ہے. اب میری زندگی کے 4 اصول بن گئے. محقق لما حققتم، میں اسی کو صحیح مانوں گا جو تو نے صحیح مانا. وہ مبتل لما ابطلتم،
جو تم نے باطل کیا، غلط کہا ہے، اس کو غلط کہوں گا، جس کو رد کر دیا، جس کا انکار کر دیا تم نے، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ، اور جو تیرا دوست ہے اس کو وہ میرا دوست ہے، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا، بس میرا اپنا کوئی دشمن نہیں ہے، بے شک جو حسین کا دشمن ہوگا میرا دشمن ہے۔ یہ میری زندگی کا اگر اصول ہو جائیں، یہ اگر زندگی کے اصول ہو جائیں میری، تو میری دلی کیفیت، میری زندگی اصلا سدھر جائے گی۔ بالکل، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک شیعہ کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی حسینی اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ان اصولوں پہ یہ عمل کرنا اصول پڑے گا۔ ضروری ہیں۔ بھائی میرے لیے ایک مصباح الہدیٰ ہے، سفینۃ النجات حسین ہے، بس میں اس کے پرچم کے نیچے چلوں گا، سبحان اللہ، بس جو انسان اس کو چاہے گا میں اس کو چاہوں گا۔ اب دشمنی نہیں ہوگی دنیا میں، بے شک، کوئی میں پوری دنیا میں دیکھوں گا کون مقصد حسین سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے میں لڑوں گا، بے شک، کون مقصد حسین کو آگے بڑھا رہا ہے اس کا میں ساتھ دوں گا۔ بالکل، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک میں ہر محرم میں تجدید بیعت نہ کروں، امام حسین سے تجدید بیعت کا مطلب یہی ہے، امام حسین سے تجدید بیعت کا مطلب یہی جملہ ہوتا ہے، انی محقق لما حققت، بے شک، انی مبتل لما ابتلت، بالکل، جس کو تو نے رد کر دیا وہ میں نے رد کر دیا، انی سلم لمن سالم حرب لمن حارب۔ یہ میری زندگی کے اصول ہیں، فکری طور پہ بھی، عملی طور پہ بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار میرے حسین ہے۔ اگر محرم یعنی صرف زبانی دعویٰ نہیں، زبان یعنی تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان کہتے ہیں نا کہ خود ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے بھی اس کے اوپر مطمئن ہو، اور پھر عمل بالارکان بھی ہونا چاہیے، عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دین کی تعلیم کیا کہتی ہے کہ منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے۔ جی بالکل، کیوں؟ چونکہ ظاہر اس کا جو ہے چونکہ کافر کھلا ہوا دشمن ہے، ہم ظاہر سے اس کو پہچان نہیں پاتے۔ منافق ہوا کہ جو ظاہر و باطن جس کا الگ الگ۔ اب اگر ہم زبان سے کہہ رہے ہیں امام حسین سے کہ ہم عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد میری دوستی اور دشمنی کا ملاک تو ہے، آپ ہیں، اور میں پھر چھپ کے اس جو دین کا دشمن ہے اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں، جو دین کا باغی ہے اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں، جو مراجع کا دشمن ہے اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں، بالکل، جو نائبان ہیں اماموں کے نائبوں کے دشمن ہیں اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں، جو مقصد حسین پہ حملہ کر رہے ہیں اس سے بھی دوستی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کون سی دوستی ہے؟ بالکل، یہ کون سی دوستی ہے؟ جو مراکز علمی پہ حملہ کر رہے ہیں، جو اتباعات عالیہ کو ستا رہے ہیں، جو پاکیزہ لوگوں کو ستا رہے ہیں، سب سے میری دوستی ہو رہی ہے۔ جو قرآن کو تحریف کر رہے ہیں، قرآن کو جلا رہے ہیں، ان سے ہم دوستی، یہ کون سی دوستی ہے؟ بس معلوم یہ ہوا اگر میری زندگی میں یہ اصول آ جائیں، ہم فکری طور پہ، ہر عملی طور پہ، اور محرم میں آ کے میں تجدید بیعت کروں۔ تجدید بیعت یہی ہے کہ جو تیرے مشرب پہ چل رہے ہیں وہ میرے دوست ہیں، سبحان اللہ، اور جو تیرے مشرب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دشمن ہے، اس کو میرا دشمن ہے۔ میری اپنی شخصی کچھ نہیں ہے، میں کچھ ہوں ہی نہیں، اگر میں کچھ ہوں تو تیری وجہ سے ہوں، بے شک، میرا اعتبار تیری وجہ سے، لہٰذا اس اعتبار کو ہاتھ سے مت جانے دیں ہم۔ یہ بلکہ لطف ہے، یہ احسان ہے ان کی طرف سے۔ زیارت عاشورہ کو آپ پڑھیں، میرا کچھ اپنا نہیں ہے، میرا جو کچھ ہے معیار فقط حسین ہے، حسین کا کردار ہے۔ حسین، اگر کوئی حسین کے پرچم کے نیچے آئے گا تو وہ میں اس کا دوست ہوں۔ اور ہم نے اس کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ خالی ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور ہم شیعہ ہیں تو ہم ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ واقعاً بڑا انسان کو متوجہ کرنے والا وہ اشارہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے عبداللہ ابن ابی یافور، جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا اور یعنی قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو ان سے یہ وہ گریا کر رہے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ڈر رہے ہو، موت سے ڈر رہے ہو، قتل سے ڈر رہے ہو؟ اس نے کہا قتل سے نہیں ڈر رہا ہوں ہم قتل سے، یعنی شہادت ہمارے لیے جو ہے وہ ایک زیور ہے، ہم کیا ڈریں گے، لیکن میں اس نسبت سے ڈر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے گرفتار کیا ہے۔ پتہ نہیں میں شیعہ ہوں یا نہیں، میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں۔ اور یہ کل ہم شرمندہ، خدا نہ کرے ہم کوئی ایسے وعدے کریں اماموں سے کہ کل ہمیں شرمندہ ہونا پڑے ان کے سامنے۔ واقعی سینے پہ ہاتھ مار کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ظالم نے غلط کیا ہے، جی، سینے پہ ہاتھ مار کے کیا کہتے ہیں ظالم کو کہ غلط کیا، اور اگر میں خود غلط کر رہا ہوں، جی، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں اگر خود ظلم کر رہا ہوں۔ یہ کون سی بیعت ہوگی امام حسین کی خدمت؟ جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے، چونکہ مزید وقت میں گنجائش نہیں ہے، گزارش کریں گے آپ سے کہ یعنی اختتام پروگرام کے طور پہ کچھ مصائب کے جملات آپ بیان فرمائیں تاکہ ہماری جو بزم ہے یہ مجلس کا رخ لے سکے۔ بہرحال یہ مانیے گا کہ یہ شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جو میں نے عرض کی، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت
کہ جو واسطہ فیض ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، اتنی عظیم شخصیت جی، اور جس کے لیے پوری کائنات، میرے حساب سے ایک بال سر کا امام حسین علیہ السلام کے سر کا بال، پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. ایسے وجود پر کوئی نیزے مارے، قدر نہ کی، اس کی قدر نہیں کی واقعی. ایسے وجود چلا چلا کے کہہ رہا حل من ناصر ینصرنا، اللہ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی. پوری دنیا کو مر جانا چاہیے کہ پاکیزہ انسان بار بار کہہ رہا ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے. آپ یہ سوچ رہے ہیں صرف کربلا میں امام حسین نے فرمایا ہے، آج بھی یہی آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی جو میرے دین کی نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری عزت کے لیے آئے، ہے کوئی جو مستضعفین کے لیے آئے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. کربلا کی قربانی کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ایک ایک قربانی قیامت کی ہے. میں فقط امام حسین علیہ السلام سے متعلق جملہ عرض کروں. جب آخری رخصتی کے لیے امام حسین آئے، رخصت ہونے کے لیے، فرمایا یا زینب ہو یا کلثوم ہو یا سکینہ یا سب کو فرمایا علیکن منی سلام، میری طرف سے تم سب پہ سلام ہو. اکیلا رہ گیا 57 سال کا حسین، کمر خمیدہ ہے، آنکھوں کی بینائی. ایک مرتبہ سب سے رخصت ہو گئے. بس یہ جملہ سن لیں، عجیب سینہ پھٹنے لگ. جب میں نے تاریخ میں دیکھا آقا بوسیدہ لباس پہننے کے بعد جب خیمے گاہ سے خیمے سے باہر نکلے اور 10 قدم آگے بڑھے تو بہن سے رہا نہ گیا. زینب کبریٰ در خیمے پر آئی، ایک مرتبہ دوڑی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، ایک جملہ فرمایا محلن محلا یبن زہرا، اے میرے ماں جائے تھوڑا ٹھہر تو جائیے، کہاں جا رہے ہیں، مجھے قرار نہیں ملتا، میرے ماں جائے مجھے سکون کیسے ملے گا. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو پھیلا دیا باہوں کو، دونوں بھائی بہن بغل گیر ہو گئے، رونے لگے. حسین نے تسلی دینا شروع کی، بہن تسلی، سینے پہ ہاتھ رکھا، تسلی دی. کہا بھیا بس ایک کام میرے لیے کر دیجئے. کہا بھیا، کہا زینب وہ کیا؟ کہا تھوڑا سر کو اوپر تو کیجئے. اب جو سر کو اوپر بلند کیا، گردن کو بوسے دینا شروع کی. حسین نے پوچھا بہن یہ بوسے کیوں دے رہی ہے؟ کہا ماں نے وصیت کی تھی کہ جب آخری وقت تمہارا بھائی جائے تو میری طرف سے حلقوم کے بوسے لینا، اس لیے کہ شمر کا خنجر ہوں. اللہ اکبر. سیعلم الذین لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. قبلہ جزاک اللہ، خداوند متعال آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت اہم مواقع یہ مراحل ہیں، چاہے وہ فضائل کے ہوں یا مصائب کے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان اوقات سے کسب فیض کر سکیں اور ہماری معرفت میں وہ اضافہ ہو سکے. قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت ہی اہم مطالب تھے ہمارے مہمان نے جو یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائے. امام حسین علیہ السلام وہی، جیسا کہ ایک تو آپ کی حقیقی شخصیت ہے اور ایک جو حقوقی شخصیت ہے. یہاں پہ معرفت ولایت اور امامت کے حوالے سے بھی ہمارے مہمان نے اشارہ فرمایا. میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کو ذکر نہ کروں تو شاید حق ادا نہ ہو. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت اہم کتاب ہے، قبلہ آپ کی اجازت سے، آپ بزرگوار ہیں، مصباح الولایہ، مصباح الہدایہ الی الخلافت والولایہ. بہت اہم کتاب ہے. امام خمینی نے اس کتاب کو لکھا جس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اس سے زیادہ اہم اور دقیق کتاب جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو مقام ولایت کو بیان کر سکے. ناظرین، ہمیں بزرگان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. امام خمینی کو ہم ایک رخ سے پہچانتے ہیں اور وہ رخ ہے اس حوالے سے کہ مثلا وہ انقلاب لائے ہیں، ایک سیاسی قائد ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے علمی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں معرفت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. میں ایک حدیث آپ کے لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ امام علی رضا علیہ السلام کی طرف وہ امام خمینی جو ہے امام علی رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ انت افضل ام جبرائیل، کہ اے رسول خدا آپ افضل ہیں یا جبرائیل افضل ہیں. دیکھیے یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. پھر میں جلدی سے صرف حدیث پڑھوں گا. حضور فرماتے ہیں یا علی ان اللہ تبارک و تعالی فضل انبیاءہ المرسلین علی ملائکتہ، کہ اے علی خداوند متعال نے
انبیاء کو، انبیاء مرسلین کو فضیلت دی ہے ملائکہ پر، علی الملائکۃ المقربین، ملائکتہ المقربین، جو مقرب ملائکہ ہیں ان میں جبرائیل بھی ہیں اور دوسرے ملائکہ بھی ہیں، ان کے اوپر انبیاء کو فضیلت دی ہے۔ وفضلنی علی جمیع النبیین، اور مجھے فضیلت دی ہے تمام نبیوں کے اوپر، والمرسلین، اور رسولوں کے اوپر مجھے فضیلت دی ہے۔ والفضل بعدی لک یا علی، اور جو فضیلت میرے بعد حق ہے وہ اے علی تمہارا حق ہے، یعنی میں سب سے افضل، پھر میرے بعد تم افضل ہو۔ وللائمۃ من بعدک، اور تمہارے بعد جو ائمہ آنے والے ہیں وہ افضل ہیں، یعنی رسول کا مرتبہ، پھر ہمارے معصومین مولائے کائنات اور معصومین کا مرتبہ، اس کے نیچے پھر جو ہے انبیاء کا مرتبہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان الملائکہ لخدامنا وخدام محبینا، ملائکہ کے بارے میں جو تم نے سوال کیا ہے، تو جو ہمارا حقیقی محب بن جاتا ہے تو یہ ملائکہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ تو ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے محبوں کے بھی خادم ہیں۔ تو ناظرین، بس شرط یہ ہے کہ ہم ان کے محب بن جائیں۔ بس خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم تعلیمات آل محمد کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم ان کے سچے محب بن سکیں۔ یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان۔